اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج فروری کی 15 تاریخ ہو گئی ہے، تو آپ کا بھائی، آپ کا دوست نثار جوید میں حاضر ہوں۔ دوستو چلیں گپ شپ کرتے ہیں پرانی باتوں پہ۔ کچھ میں نے نئی خبریں سنی ہیں، ان کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جو خبر چوز کی ہے وہ یہ چوز کی ہے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں پریس کا مسخرہ، ہر جگہ کے کچھ مسخرے ہوتے ہیں۔ پریس کا ایک مسخرہ جو سٹنگ آپریشن کرتا رہتا ہے، جو لوگوں کو بلیک میل کر کے پہلے وہ بڑے پروگرام کرتا ہے، جب وہ اس کو پیسے شیسے مل جاتے ہیں مٹھی گرم ہو جاتی ہے، چپ کر کے گھس جاتا ہے اندر بل میں۔ اس کا نام ہے اقرار الحسن۔ اور اقرار الحسن جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک لاہور میں اس کا ایک باشندہ ہے جس کا نام ہے پتہ نہیں شامی سم تھنگ، کیا سہیل شامی کا کیا ایسے نام ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک وہ کافی پارٹنرشپ میں کافی سارے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک ان کی پارٹنرشپ خراب ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک وہ نرس تھی عائشہ نام کی، ٹک ٹاکر، اس کو انہوں نے لانچ کیا تھا۔ جو بندہ اس کے ساتھ تھا نا، وہ عجیب سا نام تھا، وہ کالا سا ملوک، وہ اقرار الحسن کی ٹیم کا بندہ تھا۔ ٹیم کا بندہ مطلب اس کے ساتھ کام کرنے والی جو ٹیم ہے اس کا بندہ تھا، اس کا ایک رکن تھا۔ اس عائشہ نے، اس نرس نے ان کے بہکاوے میں آ کے ایسی ایسی حرکات و سکنات کی، جو ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ویسی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی حرکات و سکنات کی جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی جو ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن انہوں نے فکرہ جب منہ سے اس لڑکی نے کہے کہ میں پاکستان کی بیٹی نہیں ہوں، وہ پاکستان کی بیٹیاں ایسے کام نہیں کرتی، تم پاکستان کی بیٹی نہیں ہو، تمہیں کوئی بھی بندہ ان حرکات کی وجہ سے پاکستان کی بیٹی نہیں کہے گا، بس پاکستان کی ایک باشندہ لڑکی ضرور کہے گا، کیونکہ تمہارے پاس پیدائشی طور پہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، بس اس سے زیادہ آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ آپ نے ڈیمیج کی ہے پاکستان کی ریپوٹیشن۔ اور آج تک کوئی جزا سزا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ میرے دوستو، اس اقرار الحسن کو کہیں وہ سٹنگ آپریشن کر رہا تھا، جن کی ایما پہ، جن کی طاقت اپنے مسلوں میں لے کے یہ بندہ چڑھ جاتا ہے سب پہ۔ اس کی بدقسمتی کہ آگے کے جو لوگ بیٹھے تھے جن کے اوپر اس نے چڑھائی کی، وہ بھی اسی جگہ سے لیڈ لے کے، اسی جگہ سے طاقت لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک ہی گھر کی طاقتیں، ایک چھت کے نیچے دو طاقتیں جمع ہو گئیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا پرانی مثال میں کہ بھائی جی ایک تلوار میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، تو وہ تلوار تھوڑی زیادہ زبردستی گرم بھی تھی۔ اس نے اس بندے کی بہت دھلائی کی ہے، مطلب آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کی دھلائی کی ہے، اور ایسی ایسی دھلائی کی ہے، ایسی ایسی ٹکوریں کی ہیں، اور جو ان کو سزائیں دی ہیں وہ سزائیں ہماری ہسٹری میں ہر جگہ پہ ملتی ہیں، وہ بھی پتہ چلتا ہے اس کے سزائیں کہاں سے آئی ہوئی ہیں۔ ہر چیز کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے، سزا کا بھی ٹریڈ مارک ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک وہ لینگویج ہوتی ہے، ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، جہاں سے ہم کہتے ہیں نا یہاں سے ہمیں اشارے ملے ہیں، وہ اشارے ملنے والی جگہ ہوتی ہیں، وہاں سے صاف اشارے ملتے ہیں کہ آپ کے آپس میں پھٹا پڑ گیا، آپ غلط گھر میں گھس گئے ہو، غلطی سے آپ کو جوتے پڑ گئے ہیں۔ خیر اتنی اس کی اہمیت نہیں کہ اس سے زیادہ اس کے اوپر بات کی جائے، اس بات کو بھی چھوڑیں۔ اب ہمیں جا کے کچھ باتیں اور کرنی ہیں، وہ ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بندہ آئین توڑتا ہے، ایک بندہ ملک کے قانون اور آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، اور ایک بندہ عدالت سے سنگین غدار ثابت ہوتا ہے، اور وہ ملک سے بھاگا ہوا، اس کا کوئی بندہ ذکر تک، اس کا نام تک کوئی نہیں لے رہا نا۔ سارے بندے، سارا میڈیا
سوشل میڈیا ہر چیز چڑھائی ہے ایک بندے کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر اور گلی محلے کے جو پاکستان کی بات کرنے والے، آئین اور قانون کی بات کرنے والے، ان کے اوپر چڑھائی ہے۔ میں نے ایک صبح خبر دیکھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایک پاکستانی ہے، بیلجیم میں رہتا ہے، اس کا کوئی پاسپورٹ ختم ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کا جب پاسپورٹ ختم ہوا ہے تو اس نے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو رینیو کرنے کے لیے بیلجیم میں پاکستان کے ایمبیسی سے رابطہ کیا۔ دوستو، وہ رابطہ جب کیا اس نے تو انہوں نے کہا جی آپ کا پاسپورٹ تو ہم نہیں رینیو کر سکتے۔ نہ 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 نہ، کیا جی آپ پاکستان مخالف باتیں کرتے ہیں، آپ کے انٹرویو چلتے ہیں انڈین میڈیا پہ، تو لہٰذا ہم آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے پہلے وہ ثابت کریں، پہلے بتائیں کسی بات سے پہلے کہ یہ کسی کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ کیسے بغیر اصول، بغیر قانون، بغیر آئینی طریقے کے کہ وہ کسی بندے کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ پاکستان سے غداری کر رہا ہے یا پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ اتنی وہ اس میں لینگویج لکھ دیتے ہیں، ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں جو باتیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اور وہ آئین، قانون اور اصولوں سے، اخلاقیات سے بڑی دور ہوتی ہیں۔ اور یہ لینگویج جب لکھی جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لینگویج کہاں سے آئی ہے۔ یہ لینگویج جب آپ کی لینگویج عدالتی فیصلوں کے اندر لکھی جائے گی نا، تو وہ جو ہی لینگویج آپ سنیں گے، ہم بتا دیں گے آپ کو، باشعور پاکستانی ہر بندہ بتا دے گا کہ یہ کورٹ کے لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر آئین اور قانون نامی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو، ابھی تھوڑے دن پہلے تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہمارے کچھ بندے مشرل ہو گئے تھے، باوردی حضرات مشرل ہو گئے تھے۔ ان کو مزار قائد اعظم کی جو بے حرمتی ہے وہ نظر آ گئی، جبکہ آئین کی بے حرمتی ان کو کبھی نہیں نظر آئی۔ جن کو پاکستان کی بے حرمتی کبھی نظر نہیں آئی، جن کو پاکستان کی جو ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے وہ کبھی نظر نہیں آئی، ان کو قائد اعظم کی بے حرمتی جو کہ ہوئی بھی نہیں وہ نظر آ گئی۔ کیوں؟ کہ وہ ایک لینگویج ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کی رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ پڑھیں، پڑھتے جائیں، شرماتے جائیں اور روتے جائیں، کیونکہ رونے کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں جتنی لینگویج لکھی ہے اس میں سب کچھ لکھا ہے، صرف اس میں اصولی، قانونی اور آئینی بات کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ اس کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن باتوں کا اصول، قانون، آئین سے کوئی تعلق نہیں، وہ رپورٹ بنا دی گئی ہے۔ اب اسی لینگویج میں جب آپ ججز کے خلاف فیصلے، وہ ججز جو بات نہیں مانتے، وہ پاکستانی جو ان کی بات نہیں مانتا، وہ ادارہ جو ان کی بات نہیں مانتا، وہ جب لکھی جاتی ہے تو وہ تو جب پڑھتے ہیں ساری سامنے نظر آ جاتی ہے کہ یہ لینگویج کہاں سے نکلی ہے اور کہاں پہ پہنچی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے جو بہت ساری پرانی یادیں اگر ہم دیکھیں اپنی، یہ پاکستان بننے کے بعد یہ لینگویج، یہ مائنڈ سیٹ اور اسی اصول، اسی قانون کو وضع کر دیا گیا تھا، لاگو کر دیا گیا تھا۔ ہمارے اسی لینگویج نے، اسی مائنڈ سیٹ نے، آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب الرحمان جس نے الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن کے اندر، الیکشن کے مطابق، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق، پاکستان کے اصولوں کے مطابق اس نے جو جدوجہد کی، ہم نے اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرنی شروع کر دی، جیسے کہ آج تک ہم کئی لوگوں کو دیواروں سے لگاتے رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی، اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ تو دیوار سے نہیں لگا، ہم دیوار سے لگ گئے۔ یہاں پہ کسی بندے کو اچھا لگے، برا لگے،
ایک بات جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس سچی بات کو بندے کو کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ آج یہاں کھڑے ہو کے ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں بنگلہ دیش والے ٹائم پہ، تو کسی بھی بنگلہ دیش کے رہنے والے مشرقی پاکستانی کا ادھر کے پاکستانی سے کوئی ڈسپیوٹ، کوئی مسئلہ، کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ادھر کی لیڈرشپ، ادھر کی لیڈرشپ، اس کا آپس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو سیاسی باتیں ہیں وہ تو آج اب بھی چلتی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ وہ چلتی رہتی ہے، لیکن وہاں پہ جو فیصلے ہوئے، اسی لینگویج میں فیصلے ہوئے، اسی مائنڈ سیٹ سے فیصلے ہوئے۔ اس کے اوپر زیادہ باتیں کرنے کے بجائے صرف اتنی بات کہوں گا کہ آج اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ بنگلہ دیش کی اکانومی دیکھیں، بنگلہ دیش کی مضبوطی دیکھیں۔ بنگلہ دیش کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بنگلہ دیش کے پاس اتنے ہیوی 5-5 کلو کے جو تمغے لگائے ہوئے بندے نہیں ہیں۔ بندے ہیں لیکن 5-5 کلو تانبا، لوہا، سٹیل، پیتل سینوں پہ نہیں لٹکا ہوا، لیکن ان کے بندے خوشحال ہیں ہم سے، پاکستان سے۔ ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے، ان کے جو ٹکا ہے، جو ہم 2 ٹکے کی نہیں رہ گئے، تو ٹکے کی ویلیو ہم سے کافی اوپر ہے۔ اچھا، تو اب یہ ساری باتیں جب ہم دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے فیصلہ ادھر والے پاکستانیوں کا اس وقت غلط تھا، تو ادھر والوں کا اس وقت کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ یہ وقت نے ثابت کیا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ مجھے جو مرضی کہتے رہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وقت نے کہا ہے، اور وقت روز چیخ چیخ کے ہمیں کہتا ہے۔ پھر ہم نے اب آپ سکسٹیز کا کراچی دیکھیں، 60s کا کراچی، یہ غور کیجیے گا میری بات پہ پلیز۔ 1960 کی دہائی کا جو کراچی ہے وہ دیکھیں۔ ادھر ٹرام چلتی تھی، ٹرام۔ یہ شہر ایسا تھا کہ ادھر لوگ باہر سے، دوسری دنیا سے ادھر آتے تھے وزٹ کرنے کے لیے، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنی آسائشیں دنیا کی ہو سکتی ساری ادھر موجود تھی۔ ادھر ہم نے ایم کیو ایم نہیں پیدا کی جناب۔ ادھر ایم کیو ایم جس مائنڈ سیٹ نے، یہ لینگویج بولنے والوں نے کی، وہ جو سفر ہے پیچھے کا کراچی کا 60 کی دہائی سے لے کے اب تک، اس کے وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے دوستو، اس کے بعد خود ہی پیدا کیا ہوا، اپنا ہی پیدا کردہ جو الطاف حسین، الطاف بھائی ہے، اس کو پھر دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی کرتے رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں آگ جب لگ جائے نا، اس کے اوپر بڑا سا لحاف دے دو، گند پڑ جائے اس کے اوپر لحاف دے دو، باہر بدبو نہیں آئے گی۔ نہیں جناب، بدبو آتی ہے باہر۔ آگ بھی لگی رہتی ہے، وہ وقت اس پہ رکی ہوتی ہے، جب بھی کوئی سائڈ سے کوئی تھوڑا سا پیس اوپر کرے، تھوڑا سا پلہ اوپر کرے، وہ آگ بھڑک جاتی ہے۔ اور جتنیاں بوری بند لاشیں، جتنی اکانومی ڈیمیج، جتنے شہر بند، اور 300 سے اوپر بندے ایک فیکٹری میں زندہ جلا دیے گئے، اور جو کچھ کراچی میں جو بھوت ناچتا رہا ہے ظلم کا، اپنے پیاروں کی لاشیں بوری میں بند کر کے دروازوں کے باہر ملتی تھی لوگوں کو، وہ سب کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ اس کی رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑے گی۔ آپ نہ لیں لیکن رسپانسبل آپ ہی ہیں۔ کیوں؟ آپ کی پروڈکٹ ہے۔ That was your product. You are responsible for that. پھر جب آپ کو نیند کھلی، جب آپ کے گلے پڑنے لگ گیا، آپ کو للکارنے لگ گیا وہاں سے بیٹھ کے، وہ مجھے یاد ہے جس جنرلوں کے نام وہ لیتا تھا بیٹھ کے ٹی وی پہ، جب آپ کو وقت پڑ جاتا تھا اس کی تقریر بند کرانے کے لیے، وہ جب آپ کے گلے میں پڑا تو پھر آپ نے اس کو غلط طریقے سے دیوار سے لگانا شروع کیا۔
جو کہ آج تک آپ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی جو باقیات ہے اس کو آپ گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں. کیا پھر ان میں سے کوئی اور الطاف بھائی ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ہمارے اور کوئی 50-60 سال کھانے کے چکر میں آپ؟ نہیں. وہ اگر انہوں نے سب کچھ کیا تھا تو وہ مجرم ہے. ملزم نہیں ہے، مجرم ہے. انہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں اور ان کے جرموں کا آپ نے اقرار کیا ہوا ہے. اس وقت کا پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو ان کو اتحادی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس وقت کا پرائم منسٹر بھی رسپانسبل ہے. اور آج اگر ان کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو ان کا ساتھی ہے. کن کا؟ چوروں کا، غداروں کا، بھتہ مافیا کا، فیکٹریوں میں زندہ جلا دینے، انسانوں کو، پاکستانیوں کو زندہ جلا دینے والے لوگوں کا. بہت سارے بندوں کا آپ ساتھی ہیں آج کل جناب. اور یہ چکنی چپڑی باتیں، یہ لفظوں سے کھیلنا وقتی باتیں ہیں. جو آپ کے کھاتے میں سامان پڑ گیا ہوا ہے وہ آپ نہیں اس کو نکال سکتے جناب. یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. اس کے بعد آپ آگے چلیں. ہمارے پاس یہ سیاستدان کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہوا ہے جناب کسی سیاستدان کا. انہوں نے کہا کسی سرکل کے اندر آپ نے کوئی ڈور ہی نہیں رکھا ہوا ہے. تو اب ہمیں سیاستدان کہاں سے ملیں گے؟ انہی میں سے ملیں گے. انہی میں سے کسی کو عقل آئے گی جو آپ کے اس دروازے سے انٹر ہو چکا ہے. ورنہ تو ناممکن ہے. ورنہ تو آپ کہتے رہیں گے اچھا جی آپ لوگ بندہ لے آئیں. جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں 2018 کے الیکشنوں میں آپ نے ایک ہی بات مشہور کر دی کہ جی دیکھیں ہمارے ادھر اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے جی، اس کے علاوہ اور کوئی ہوپ نہیں ہے. یہ آپ نے مشہور کیا تھا. وہ ہوپ کا کیا بنا ہے؟ سیاستدان کیا کرے گا؟ سیاستدان کے پاس بندوق آپ کی طرح نہیں ہوتی. سیاستدان کے پاس اتنے سارے ادارے، باروب طاقتور ادارے نہیں ہوتے. سیاستدان کے یہ سارے ادارے اگینسٹ ہوتے ہیں اور نہتا ہوتا ہے. آپ اس کو ڈاکو، چور، غدار کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اتنی سخت بھی نہیں ہوتی کہ بھی وہ پلٹ کے یہ لفظ آپ کو کہہ دے. کیوں؟ جب وہ کہتا ہے تو اس کے اوپر جرم لگ جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے. سیاستدانوں نے، ان کے جو لائے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے کچھ عرصہ گزارا، سارا کچھ دیکھا، سمجھا، کچھ سیکھا. سیکھنے کے بعد ان سیاستدانوں نے آپ کو سمجھانے کی کوششیں شروع کی. جو بھی کوشش کرتا تھا برا ہو جاتا تھا. جس کی آپ کو مقبری بھی ہو جاتی تھی نا کہ وہ اس ٹاپک پہ سوچ رہا ہے، آپ اس کا تختہ الٹا دیتے تھے. آپ نے ایک دفعہ نہیں الٹایا، آپ نے بہت دفعہ الٹایا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے ذخائر، پاکستان کی ہر چیز آپ قبضے میں لے کے صاف کر گئے جناب، چاٹ گئے ہیں. ایک سیاستدان اترتا ہے دوسرے سیاستدان سے حساب مانگنے لگ جاتا ہے. کیا کبھی آپ کے 9 10 10 11 سالوں کا کبھی کسی نے حساب لیا یا آپ نے دیا ہے؟ اصل میں گڑبڑی وہیں پہ ہوئی ہے. جو اصل ٹاپک ہے اس کو کسی کی جرت نہیں ہاتھ لگانے کی. نہ ہی آپ اس کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں اور نہ ہی آپ نے کسی کو اتنا